الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں قرآن مجید کا معنی مفہوم بیان کرنے سے پہلے دو مسئلے آج میں آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. ذرا توجہ سننا قرآن و سنت کی روشنی میں. ایک تو جب بھی کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا لبوں پہ آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ یاد رکھیں، اذان میں، تکبیر میں، یہی بات، دعا میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، بازار میں، جہاں بھی جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کان میں آ جائے یا زبان پہ آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں تم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھو. وہ درود پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ جس نے میرا نام سن کے مجھ پہ درود نہیں پڑھا وہ آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے. تو کنجوس آدمی جو ہے اللہ کے اچھا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی مسئلہ رہا جو انگوٹھے چومنے والا، یہ بھی میں عرض کر دوں آپ سے. انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانا یہ نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہم حنفی لوگ ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. انگوٹھے چوم کے جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو آنکھوں پہ لگانا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے، یہ جو روایت ہے جھوٹی ہے، من گھڑت ہے. توجہ کرنا، یہ جھوٹی روایت ہے اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. جتنے محدثین کرام حدیث والے حدیث بیان کرتے ہیں سب کہتے ہیں یہ ریجیکٹ ہے، مرتد ہے یہ حدیث. کوئی اس کی ویلیو نہیں اس روایت کی، جھوٹی ہے. یہ جب روایت ہی جھوٹی ہے پھر عمل کیسے ہوگا؟ ہاں، میں نے کئی دفعہ کہا ذرا سے مجھے صحیح روایت لا کے دو، صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہو کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو کہ صحابی نے انگوٹھے چومے آنکھوں پہ لگائے اور صحیح روایت ہو تو ہم سارے چومیں. تو جمعے میں نے کہا تھا درس میں بھی انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ بھی لاؤ، کوئی پروف تو دو. دین جو ہے بھائی میری مرضی کا نام نہیں کسی مولوی کی، تو قرآن کا نام ہے، نبی کے فرمان کا نام ہے. صحیح حدیث لاؤ تو ٹھیک ہے، ہم سب کو. یہ جو روایت ہے کہتے کہ وہ صدیق نے انگوٹھے چومے آنکھوں پہ لگائے، یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. پیچھے دیکھو کہ راوی کون ہے، کیا کچھ بھی نہیں. اس پہ عمل نہ کرنا، یہ بدعت ہے. وہاں لکھا ہے بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے. ہاں، درود پڑھو نبی پہ، درود و سلام رج رج کے کثرت کے ساتھ صبح و شام ویسے پڑھو. نام نہیں بھی آتا لبوں پہ پھر ویسے درود پڑھو، پڑھتے رہو. بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. پانی لے گیا. ہاں جی، پھر یہ انگوٹھے کرتے کیا ہیں؟ ایک درود پڑھتے ہیں نبی پہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. کیا کرتے ہیں؟ سنجا کرتے ہیں ان کے ساتھ. کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ سنجا کرتے ہیں انگوٹھوں کے ساتھ. تو یہ اگر انگوٹھے چومنے ہوتے تو اللہ کا نام ہے، اس پہ بھی چومنے
میں جا کے جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا نام شان والا ہے، نبی کا نام شان والا ہے، اللہ کا نام شان والا پہلے، پھر نبی کا نام شان والا ہے، اللہ کے نام پہ نہیں ہے، نبی کے نام پہ۔ پھر اگر چومنا کا حکم ہوتا ہے جہاں سے نکلتا ہے منہ سے نبی کا نام، اس منہ کو چومنے کا حکم ہوتا ہے جہاں سے نکلتا ہے محمد صلی اللہ منہ کو، وہ بھی حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دین میں اضافہ ہے، وعدہ جس کو کہتے ہیں، بالکل نہیں ہے جی یہ کرنا۔ درود پڑھو نبی پہ، تکبیر میں، اذان میں، مسجد میں، سفر میں، جہاں بھی اللہ کے نبی کا نام لبوں پہ آ جائے، کانوں میں آ جائے تو کیا پڑھنا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اٹھے کے چھوڑے۔ ہاں میں نے کوئی لا دے آپ میں سے لے آئے، کوئی صحیح حدیث لے آئے، پروف ہے، ہم انشاءاللہ سارے چھوڑیں گے، کوئی انکار نہیں۔ وہ تو یہ تو جھوٹی روایت ہے انتہائی، پیچھے دیکھو جو مولوی صاحب بتلاتے ہیں اسے قسم کے لیے کبھی مولوی صاحب روایت صحیح ہے، کبھی بھی نہیں قسم اٹھائے گا، پہلے سلسلہ چل رہا من گھڑت روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سب محدث نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ابھی خود ہی بنائی ہوئی نبی کی حدیث نہیں ہے یہ۔ دوسری بات بھائیو، یہ جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں، جب مسجد میں آؤ نا نماز پڑھنے کے لیے، ملاقات کے وقت ہاتھ ملاؤ، ملاقات جب کرتے ہو، ایک بیٹھے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین، ملاؤ، صاحب ملاؤ ملاقات کے وقت، یہ نبی کی سنت ہے، ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور نماز کے بعد جب پڑھ رہے ہوتے کہ ملاقات ہوگی آپ کی سب کی، جب آپ نے کٹھے سب نے نماز پڑھ لی وہ آپ کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد نہیں۔ حدیث میں کہیں نہیں ہے یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابی نماز کے بعد اللہ کے نبی سے ہاتھ ملاتے تھے یا آپس میں ہاتھ ملاتے تھے، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ یہ بھی گلا دے، ہم یہ بھی کریں گے۔ ایک یہاں کہتا میں لاؤں گا جی، میں کتوں لے آئیں گا، کتوں لے آئیں گا، میں لے گیا میں تو آنا ہی نہیں، آئی نہیں مڑ گئی، کتوں لے ہوئے گا تو لے گا، سانو نہیں پتا، سارے چٹے وال ہو گئے، داڑیاں ہو گئی اسی کام سے، کیوں جی سانو نہیں پتا بھی ہے کہ میں لے کے آواں گا جی، میں تو آنا ہی نہیں تھے، آئی ہی نہیں، کہاں سے لے کے آئے؟ ہاں اگر وہ آگے سے آ رہا ہے اس سے ملاؤ، آگے سے آ رہا ہے تم ادھر سے جا رہے اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ جن لوگوں نے ہزار نماز پڑھ لی ہے ملاقات ہو گئی، پھر نہیں کو ہاتھ ملانا آپ نے، جب آتے ہو اس وقت ملاؤ، بلکہ اس سنت کو زندہ کرو۔ نماز کے بعد ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے، نماز سے پہلے ہاتھ ملانا سنت، اس کو زندہ کرو۔ مسجد میں آؤ، مولوی صاحب سے ملاؤ، آپس میں ملو، محبت بڑھے گی آپ کی، اس کو زندہ کرو۔ من احیا سنت عند فساد امت فلہ اجر میت شہید، جب میری امت میں فتنے فساد کا دور ہوگا تو جو اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ 100 شہید کا ثواب دے گا۔ 100 شہید کا ثواب ملو، مولوی صاحب سے ملو، واپس ملو، بعد میں نہیں۔ آپ کو اگر آگے سے آ رہا ہے اس سے وہ ملاقات ہو رہی ہے آپ کی آگے۔ اگر کوئی آدمی 2-4 دن کے بعد آیا ہے، کوئی بیمار تھا، کوئی مسافر تھا، کوئی مہمان آ گیا، یا کوئی تعلیم بیان کرنے کے لیے آ گیا، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، یا کوئی حج کر کے آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا، نماز سے پہلے نہیں ملاقات ہے، بعد میں مل سکتے اس کے ساتھ، کہ وہ جو ملاقات ہوگی وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ جو دیر سے ملا ہے اس کی وجہ سے وہ ملاقات ہاتھ ملایا جائے گا، سمجھا گی نا بات؟ اگر کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی 2-4 دن کے بعد آ گیا، یا ڈاکٹر صاحب آتے، کوئی عالم آ گیا، کوئی حج عمرہ کر پہلے نہیں نماز سے ہاتھ ملایا جا سکتا، بعد میں ملا، جو بعد میں ہاتھ ملاؤ گے نماز کی وجہ سے نہیں ملاؤ گے، جو دیر سے ملاقات ہو اس کی وجہ سے، یا کسی کو رخصت کر رہے ہو آپ سفر پہ، کسی کو بھیج رہے ہو عمرہ حج کرنے کے، پھر بھی ملا سکتے ہو نماز کے بعد، کیونکہ وہ جو رخصتی کی وجہ سے ہاتھ ملایا جائے، نماز کی وجہ سے نہیں ملے، اس کو نماز کا جز نہیں سمجھنا، بس یہ روٹین نہیں بنانی ہے جی۔ تو 2-4 دن کے بعد آ جائے پھر اس سے ہاتھ ملا لو، نماز کے بعد جو ہے نا فوراً نمازیوں کے ساتھ ہی یہ نبی کی سنت نہیں، یاد رکھنا، یہ نہیں کرنا، بلکہ اس سے منع کرنا دونوں چیزوں سے۔ اور میں نے الحمدللہ یہ منع کرتا آ رہا ہوں، میں ممبر پہ انفرادی طور پہ اجتماع سب ہٹ گئے الحمدللہ، سب اکا دکا آدمی رہ گئے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی گزر گیا ہے، پوچھ رہ گئی ہے، اب یہ پوچھ رہا آپ نے یہ گزارنی ہے، کیوں بھائی ہاتھی تو میں نے گزار دیا اللہ کرم سے، ہٹ گئے الحمدللہ، سب لوگ دوست سمجھ گئے ہیں یار، بڑے بڑے جی انفرادی طور سے اجتماعی میں سمجھایا کہ یہ ایسے مسئلہ ہے بھائی، یہ مسئلہ ہے چھوڑ کے ٹھیک ہے، مولوی صاحب سے اکا دکا ملا رہے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہا آپ نے کیوں گزارا ہوگا کہ نہیں، بولو نا سارے، یہ سب آپ نے آپ کے ساتھ اٹھے چننا یار، یہ نہ چن، یہ یہاں ماحول نہیں ہے اس قسم کی، ہاتھ ملانا پہلے ملاؤ، یہ نبی کی سنت ہے، یہ سب آپ دھیان رکھیں۔ وہ آپ ساتھ کو نمازی ہے ویسے کر رہا، کوئی مہمان کو مسئلہ بتلاؤ،
یہ آپ کی اب ذمہ داری، تو میں تو نہیں مسئلے، میں ہی مسئلے بتا مانگا، جس مسئلے پتہ لگ جائے وہ سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور اب تو مسئلہ رہ ہی نہیں گیا یہاں، اکا دکا آدمی رہ گئے بس، باقی صاف ہو گیا بتاتے وہ ملاتے پہلے ملاتے الحمدللہ چھوڑ گئے سارے. تو یہ اب آپ نے کام کرنا ہے، دیکھو میں آپ کرتے ہیں نہیں. میں نے الحمدللہ اکیلے اللہ کے کرم سے یہ ہاتھ پھر کر سکیا الحمدللہ. تو میں نے بھی ہوئے کچھ بہت کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ کے گھر میں اللہ کی نبی کی سنت زندہ ہو گئی الحمدللہ. جی جب لوگ کرتے آتے نماز پڑھنے کے لیے تو ہاتھ ملا رہے ہیں الحمدللہ، بعد میں چھوڑ گئے سارے. اکا دکا کو مسافر کو نہیں بھی کسی کو پتا ہے، جی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے ساتھ ہے ویسے آپ نے تو ملانا ہی نہیں ہے نماز کے بعد نمازی سے، اگر آپ سے کوئی ملاتا ہے تو اس کو بس یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. جی تو آپ نے بھی کچھ ساتھ چلنا ہے کہ نہیں. مجھے تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. جی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے الحمدللہ. اس اللہ گھر کو آباد کرنا ہے، ایسی رونقیں لگیں گی یہاں، یہ مثالی اللہ کا گھر بنے گا انشاءاللہ. یہاں سے خوشبوئیں آئیں گی قرآن کی، اللہ کے دین کی، دور دور سے لوگ یہاں نماز پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ. ایسا سکون ہوگا کہ سناٹا ہوگا، کوئی شر کوئی شور. لیکن ہر کام کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. محنت ہے، بغیر محنت کے میں کیا کرتا ہوں، میں ستا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہے. یہ محنت ہے، یہ اب آپ نے بھی کرنی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے. اب ترجمہ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، کنہوں نے کہا؟ حواری. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں حواری. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے حواری. ہمارے نبی کے صحابیوں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی، صحابہ، صحابہ کرام، اصحاب رسول. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری کہا جاتا ہے. حواری اس کا معنی ہے مخلص دوست، گہرا دوست، پکا مضبوط دوست، اس کو حواری. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست حواری، مخلص ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے دین کے معاملے میں. تو جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اس لیے کہ ابن مریم اس لیے کہا جن کا کوئی باپ نہیں تھا، غیر باپ کے پیدا کیا اللہ پاک نے. هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے، یعنی آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ نازل کرے ہم پہ مائدہ آسمان سے. آپ کا رب یہ کر سکتا ہے. یہ عرض کی کنہوں نے؟ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پہ آسمان سے کیا ہو؟ نازل، مائدہ نازل ہو. مائدہ کا مطلب دسترخوان، دسترخوان وہ جس پہ کھانا چنا ہوا ہو، یعنی کوئی ایسا معدہ دسترخوان ہو جس پہ کیا ہو؟ کھانا چنا ہوا، وہ نازل ہو. کیا آپ کا رب آسمان سے وہ کھانے والا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ یہ لفظ معدہ آ گیا یہاں. اللہ پاک نے یہاں دو دفعہ اگلی آیت میں بھی آ رہا لفظ میں، یہاں بھی معدہ ہے. معدہ فرمایا اس لحاظ سے سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ دسترخوان والی سورت، کہ اس میں کھانے کے دسترخوان کا ذکر ہوا ہے سورت میں، اور ہی بہت کو بیان ہوا ہے. اس لحاظ سے سورت کو کہا جاتا ہے سورہ مائدہ. یہاں تو یہ لفظ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جب کہا حواریوں نے ایسا بن مریم کیا طاقت رکھتا ہے آپ کا کہ نازل کرے ہم پہ مائدہ، کیا آسمان سے کھانے والا دسترخوان نازل ہو، تو یہ آپ کا رب کر سکتا ہے. قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ان کنتم مومنین، اگر تم کیا ہو؟ مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. یہ کیا سوال کر رہے ہیں تم؟ مومن کی یہ شان ہی نہیں اس لحاظ سے ایسے طریقے سے رزق حاصل کرے. اللہ پاک نے رزق حاصل کرنے کے جو ذرائع مقرر کیے ان ذرائعوں سے رزق حاصل کرو. یہ تو کوئی ذریعہ نہیں کہ اللہ پاک تم مانگو کہ یہاں سے کھانا آئے، اللہ لگایا پر کھانا ہے. اللہ سے ڈرو. مومن کی یہ شان نہیں کہ ایسے رزق حاصل کرے. مومن کی شان یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ذرائع بنائے ہیں رزق حاصل کرنے کے، ان ذرائعوں سے رزق حاصل کرو. اسباب سے وہ کیا ہے کہ زراعت کرو، یہ ذریعہ ہے رزق حاصل کرنے کا. ملازمت کرو، تجارت کرو، بسیں چلاؤ، کارخانے چلاؤ، ان ذرائعوں سے رزق حاصل کرو. اللہ پاک قادر ہے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے سب کو رزق دے دے، اس میں قادر ہے. لیکن اللہ پاک کا قانون کیا ہے کہ محنت کرنی پڑے گی رزق کے لیے. بس چلانی پڑے گی، کارخانہ چلانا پڑے گا، ملازمت، زراعت، جیسے بھی ذرائع ہے رزق حاصل یہ کرنے پڑے گے، پھر رزق ملے گا. ورنہ اللہ قادر ہے. جیسے بنی اسرائیل کو نہیں ملتا تھا من سلوا، بیٹھے بٹھائے مرغے آتے تھے جی، اور میٹھی چیز بھی آتی تھی، بیٹھے بٹھائے آتی تھی. ایسے ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن اللہ پاک کا قانون کیا ہے کہ رزق کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا تو پھر رزق ملے گا.
اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ہم کو بیٹھے بٹھائے لاہور پہنچا دے، ہے جی قادر ہے، ایمان ہونا چاہیے آدمی کا، لیکن لاہور پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پیسے ڈال کے جیب نیو خان بس میں بیٹھنا پڑے گا، پھر لاہور جاؤ گے، یا کوئی بیٹھی بٹھائی اللہ پہنچا دے یہاں میں، ایسے نہیں پہنچے، قادر ہے وہ، لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر کے جیسے بھی جانا پڑے گا، پھر اللہ پاک بغیر دوائی کے شفا دینے پہ قادر ہے ایمان سب کا، لیکن شفا کے لیے دوائی کھانی پڑے گی بسم اللہ پڑھ کے، اور پھر دعا کرنے پڑے گی اللہ سے شفا نصیب کرو، پھر صحت ملے گی۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اگر ہو تم مومن ہے، یہ کوئی ذریعہ نہیں رزق حاصل کرنے کا، جو ذرائع اللہ نے مقرر کیے رزق ان ذرائع سے رزق حاصل کرو، اور یہ ذرائع بھی ہیں، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ذرائع بھی کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے ذرائع اسباب روزگار لانا۔ آگے بھائی قالو نریدو، کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ حواریوں نے، نریدو ہم چاہتے ہیں، عیسیٰ ہمارا ارادہ یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ ان ناکل منہا، کہ ہم دسترخوان سے کیا کھائیں؟ کھانا کھائیں، ہم کھانا کھائیں، وہ برکت والا جب کھانا کھائیں گے اندر جائے گا تو اس سے ہمیں جسمانی اور روحانی سے شفا نصیب ہوگی، اسپیشل کھانا، مخصوص کھانا جب ہم کھائیں گے تو برکت والا کھانے سے ہمیں کیا ملے گی؟ روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے صحت نصیب ہوگی، شفا نصیب ہوگی، اور جیسے شفا نصیب ہوگی ہمیں طاقت آئے گی، ہمیں جتنی طاقت آئے گی اتنی اللہ پاک کی ہم بندگی کریں گے، ہمارا بھی ارادہ یہ ہے۔ اور دوسرا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، دسترخوان آئے گا، کھانا آئے گا، پھر ہم اللہ کی توحید میں بھی ذرہ برابر شک نہیں کریں گے، آپ کی نبوت اور رسالت میں بھی ہم ذرہ برابر بھی شک نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لے کہ جو آپ کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں، جو آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ پاک عمدہ قسم کے اچھے کھانے دے گا، تو اگر ہم نے یہ کھانا کھا لیا ہمارا یقین ہو جائے گا جیسے یہ کھانا مل گیا جنت میں بھی اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اچھے کھانے عطا فرمائے گا، پھر ہمارا یہ یقین ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، تاکہ ہم اس دسترخوان پہ گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، ہم ان کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے اس معجزے کو بیان کر کے آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت دیں گے اس معجزے کے ذریعے، دیکھو کتنا بڑا معجزہ نبی کا، دسترخوان ہے، ہم نے کھانا کھایا، یہ کام نبی کر سکتا ہے، تو ہم آپ اس معجزے کے ذریعے آپ کی نبوت و رسالت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم ثابت کریں اللہ ہمیں کیا دے گا؟ دعوت و تبلیغ میں اجر دے گا، اور اللہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت بھی۔ ہمارا تو ارادہ ہے اللہ کے نبی، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی درخواست جو ہے یہ کوئی مطلب ناجائز درخواست ہے، اچھی درخواست ہے جی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، کہا عیسیٰ بن مریم نے اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل کر ہم پہ مائدہ، کس سے؟ آسمان سے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا تھا؟ اللہ سے ڈرو اگر مومنو، پھر جب انہوں نے دلائل دیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کریں گے درخواست صحیح ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، نازل کر آسمان سے ایک دسترخوان ہم پہ، پھر کیا ہو؟ تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، ہو وہ دسترخوان عید، کیا ہو؟ عید، خوشی ہمارے لیے اور جو ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ یعنی یہ نزول دسترخوان کا جو دن ہے، جس دن یہ دسترخوان نازل ہوگا، تو وہ جو دن ہے دسترخوان کے نازل ہونے کا، وہ ہمارے لیے بھی کیا بن جائے؟ خوشی والا دن، عید والا دن بن گیا۔ دسترخوان اللہ کی شان ہے، ایک معجزہ کہ دسترخوان آ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے کیا بن جائے؟ عید کا دن، خوشی کا دن، اور جو موجود ہیں لوگ ان کے لیے بھی عید کا دن، خوشی کا، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی کیا بنے؟ وہ خوشی کا دن، عید کا دن۔ لیکن ہماری عیدیں کتنی ہیں؟ دو ہی، کتنی عیدیں ہیں؟ کو نام پتہ ہے؟ عید الفطر، حدیث میں یہی ہے، حدیث میں یہی عید الفطر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے جو ہم کو عیدیں فرمائی، عطا فرمائی ہیں، وہ کتنی ہیں بھائی؟ دو ہیں، عید الفطر اور یہ نام ہے عید الفطر حدیث میں، اور جو عید میلاد النبی ہے بھائی، یہ نام ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نام ہے یہ، نہ حدیث میں ہے، نہ امام اربعہ کی فقہ میں نام
اور آگے تو بہت کچھ ہے، یہ نام ہی نہیں ہے، عید میلاد نام ہی نہیں ہے، نہ امام اربع کی فقہ میں ہے اور نہ شیخ عبد القادر، دیکھ لیں کتابیں، آپ کتابیں موجود ہیں، بنیاد الطالبین، یہ نہیں ہے، لفظ ہی نہیں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب وغیرہ کتابیں، نام ہی نہیں ہے، نام مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اور جو بزرگان دین اولیاء کرام بڑے بڑے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لفظ ہی ہے نہیں، لفظ ہی ہے نہیں، تو جب جڑی ہے نہیں، وہ جڑی نہ ہو بھائی شاخیں کہاں سے آئیں گی، نام ہی نہیں، پھر چلیے کہاں سے آگے، چلیے جلسے کہاں سے آگے، نام ہی نہیں، پہلے نام تو لاؤ، پہلے اس کا نام تھا مولود شریف، اس کا میں آپ کو بتلاؤں، مولود سے پھر میلاد شریف ہوا، میلاد شریف ہے میلاد النبی، پھر میلاد النبی سے عید میلاد النبی، اب جشن عید میلاد النبی، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، بڑھ رہا ہے سلسلہ، تو ثبوت بھی لاؤ نا یارو، قرآن سے ثبوت دو، حدیث سے ثبوت دو، پھر بات کریں گے۔ پھر دیکھیں یہ جو دو عیدیں ہیں پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں کہ نا، وہ امریکہ میں ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، آسٹریلیا ہے، ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، اس دو عیدوں سے کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہے، سب مناتے ہیں، جہاں بھی کوئی 4 مسلمان ہیں یہ منائیں گے، عید الفطر عید دونوں منائیں گے، جہاں بھی ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان۔ یہ عید ہے عید میلاد النبی، اس کو تھوڑے لوگ ہی منا رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے، کوئی انڈیا کے، وہ غازہ کے چند لوگ ہیں، بس یہ منا رہے ہیں، باقی جو دو عیدیں ہیں ان کو پوری دنیا کے مسلمان منا رہے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو عیدیں ہیں یہ واجب ہیں، حدیث میں ضروری ہیں، واجب ہیں، واجب، فرض کے بعد واجب ہوتا ہے، سنت کے اوپر واجب ہوتا ہے، فرض کے بعد واجب ہوتا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، حدیث میں آتا ہے، نہ مناؤ گناہ گار ہو گئے۔ دونوں عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، اور یہ جو عید ہے عید میلاد النبی، اس کا بھی ثبوت دو، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ کیا ہے، یہ دو عیدیں واجب ہیں دونوں عیدیں، اب یہ کیا ہے عید میلاد فرض ہے، آپ کو بتلائے نا مولوی صاحب، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کا ثبوت دینا حدیث سے، قرآن سے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، عید کیا ہے، یہ ثبوت ہے ہی نہیں، نہ فرض کا ثبوت ہے، نہ واجب کا، نہ سنت کا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان دونوں عیدوں کے دن مسنون طریقہ ہے نبی کا، سنت طریقہ کرنا کیا ہے، پڑھ لیں آپ کتابیں حدیث کی، ان دونوں عیدوں کے دن نبی نے کیا کیا، سنت طریقہ کیا ہے، صحابہ نے کیا کیا، وہ طریقہ حدیث میں کتابوں میں موجود ہے کہ دونوں عیدوں کو غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے نبی کی سنت ہے، خوشبو لگانی ہے نبی کی سنت ہے، عید پڑھنے کے لیے جانا ہے جی، ایک رستے سے جانا ہے، دوسرے رستے سے آنا ہے، تکبیریں پڑھ دی، یہ طریقہ ہے، اور چھوٹی عید الفطر کو میٹھی چیز کھا کے جانا حدیث میں ہے، نبی کی سنت ہے، اور بڑی عید کو گوشت کھانا اپنا بغیر کھائے جانے، اپنے قربانیاں گوشت کھانے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ اب اس عید کو کیا سنت ہے، دو نہ پروف وہ آپ میں سے بولے یہ سنت ہے ہی نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی کے نبوی دور کتنا ہے، نبوی دور کیوں جی، کتنے سال ہے، 23 سال نبوی دور ہے، 23 سال، 23 مرتبہ یہ ربیع الاول آیا ہے، اللہ کے نبی کا کہیں حکم نہیں ہے کہ جنیے لاؤ، جھنڈے لاؤ، بتیاں لاؤ، جل سے کہیں حکم نہیں، 23 سال میں نہ کیا کام۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور ہے، اس میں بھی نہیں ہے، عثمان کا دور ہے، علی کا دور ہے، امیر معاویہ، حسن، یہ سارا دور، 600 سال تک اس عید کا ثبوت نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 600 سال اللہ کے نبی سے، 600 سال کے بعد ایک مظفر نامی بادشاہ ہوا ہے، عیاش بادشاہ، اس سے زرداری کی طرح لوگ تنگ تھے، اسے بہت تنگ تھے، تو اس نے نا لوگوں کو قائل مائل کرنے کے لیے جی اپنی طرف قائل مائل کرنے کے لیے تو یہ طریقہ اس نے نکالا کہ اللہ کے نبی کے ولادت والے دن کو بہت خرچ کرتا تھا، لوگوں کو لاکھوں روپیہ خرچ، وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے، وہاں سے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، چلا آہستہ آہستہ، آج 25 سال پہلے آپ جائیں، اتنا رش نہیں ہے، زور نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا لوگ کر رہے ہیں، 15-20 سال 25 سال بہت رش پہ گیا اس کا، کپڑے، جنیاں، جھنڈے، کیک، یہ وہ ہے جی، اور کیا ہوتا ہے، کتنا ناچ ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے ساری رات طبلے بجتے ہیں ہے جی، ساری رات دنیا بے آرام ہوتی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جا کے جو مرا ہے یہاں، تو یہاں ایک دفعہ نا وہ یہی تھا عید میلاد النبی، تو وہ سارا بازار اور پکانے، بڑے بڑے لفافے، یہ وہ بہت سجایا، اور دنیا دیکھنے کے لیے آئی تھی اس کو، عورتیں مرد علاقے کی، کیوں مرے گئے اس بازار کو، بہت پہاڑیاں سجا ہوا تھا بازار، تو رات کو دیکھ رہے تھے لوگ، لائٹ چلی گئی،
غیر چلی گئی, بیچ میں ہی عورتیں تھیں تو بیچ میں ہی مرد تھے. یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی یہ دین نہیں ہے, دین وہی ہے جو اللہ کا قرآن ہے, جو نبی کے زبان سے لبوں سے باتیں نکلی ہیں, وہ دین ہے. باقی یہ سلسلے آپ بھی خود چلائے ہوئے دیکھ لو. جی دین یہ ہے, دین دو ہے, یاد رکھیں. دین نبی کا مکمل ہے کہ نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے. اگر یہ ہے تو دین سے پیش کرو ثبوت. سارا یہ واجب ہے, فرض ہے, سنت کا کیا ہے, یہ سارا میں نے آج آپ کو تفصیل سے بتلا دیا ہے. اب جب یہ چنیے لانی بھائی یہ دیکھ لی, پھر آپ کی مرضی آگے آ رہی ہے, اس سلسلہ آ رہا ہے, تو بچ جاؤ. جی نبی کی آمد کی خوشی یہ کرنی ہے ضرور دل میں. یہ نہیں کہ نبی آئے ہمیں بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے اللہ کے نبی سے, اس دن آنے کی بڑی خوشی ہے ہمیں, لیکن دل میں رکھو. اس کا اظہار صرف ایک دن ہی نہیں کرنا, ایک ہی دن کر کے بس ہاں کہتے ہیں شیعہ کرتے ایک دن بعد میں کر کے بس السلام علیکم. یہی نہیں کرنا ہے, ایک ہی دن نہیں کرنا, سارا سال نبی کے آنے کی خوشی کرنی ہے, پوری زندگی نبی کے آنے کی خوشی کرنی ہے. اور وہ کس اظہار کیسے کرنا ہے, نبی کی سنت پہ عمل کر کے, نبی کی سنت پہ عمل کر کے, پھر پتہ لگے گا نبی سے پیار ہے. جی جنیے لا لی, پکانے لا لیے, اور کر لیا, پہاڑیاں بنا لی, ساری زندگی نبی کے سنت کے خلاف گزارے, تو یہ کیا ہے, یہ نبی سے محبت ہے. نبی کی سنت سے محبت کرو, پھر نبی سے محبت ہے. من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اس کی محبت نبی قبول کر رہا ہے. جس نے سنت سے پیار کیا, من احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میری سنت سے مجھ سے پیار کیا دن قیامت کے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے بھائیوں نبی کی سنت سے پیار کرو. یہ جنگیں ہیں جنگیں یہ تو بعد کی چیزیں, نہ اللہ کے نبی کے دور میں نہ حضرت عمر کے دور میں یہ پکانے یہ وہ فلاں. مولوی صاحب نے ایک باپ ہے, بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میں تیرے بڑے قربان جاواں, میں تیرے صدقے جاواں, میں مجھے بڑا پیار ہے تجھ سے, بڑی محبت ہے جی. باپ کہتا ہے اچھا میرے ایسے کا پتر یہ حکا دے میرے اوپر کے, یہ سگریٹ پیا, ویسے مثال ہے, یہ دودھ پلا, فلاں کام ابا یہ نہیں میرے کو چلا کم کر, یہ نہیں ہوتا, یہ کر یہ نہیں ہوتا. تو باپ کیا کرے, اس کی محبت کو تسلیم کرے گا, غیرت مند بات کر دے, چل دبا ہو جاتا تھا. محبت کا دعویٰ ہے, آنکھیں لگ نہیں دیا, تو بھائیو آنکھیں لگو, نبی کی سنت بھی عمل کرو. میں نے تفصیل سے بتلا دیا, اس کو نبی سے پیار ہے. من احیا سنت فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, میری امت میں کتنا فساد, جو ایک سنت کو مگر زندہ کرے گا, 100 شہید کا نبی نے گارنٹی دی ہے, 100 شہید کے سوال. اب رکھو داڑھی ہے, پھر پتہ لگتا ہے عید میلاد ہے, لو جی آج کے بعد نبی کی ہدایت کر دی, میں داڑھی نہیں بڑھانی, میں انگریز کے چہرے کو نہیں پسند کروں گا, آج کے بعد میں چھوڑیں نبی کے چہرے کو. یہ ہے محبت ہے, یہ ہے سنت. پھر پتہ لگتا ہے نا, پکانے لا لو, چٹنیاں لا لو, فلاں کر, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں چھٹو اس طریقے میں. ہم قرآن آپ کو پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, کو تھوڑا بڑا اثر بھی ہونا چاہیے تھا, رنگ چڑھنا چاہیے تھا آپ کو. چیزیں چھوڑ دو. اچھا آگے چلے گا, کیا کہا انہوں نے جی, کہ ہو وہ دسترخوان کے نزول کا دن ہمارے لیے کیا ہو, عید, عید کا دن ہو, اللہ خوشی کا, ہم خوشیاں منائیں کہ اس دن دسترخوان آیا تھا. جو موجودہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی کیا ہو, خوشی کا دن ہو, جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی کیا ہو, خوشی کا دن ہو. تو پھر کیا ہو, آیت من کا, اور تیری قدرت کی دلیل ہو, تیری قدرت کی نشانی ہو کہ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے, کھانے کے دسترخوان بھی بھیج سکتا ہے اللہ پاک, اللہ کوئی مشکل نہیں ہے. تیری قدرت کی دلیل ہو, نشانی ہو دسترخوان. اور فرمایا ورزقنا, ہمیں رزق دے, تو دے رزق. کون دی, نبی کہہ رہا ہے کیا دے تو ہمیں. یہ کیا کہتے ہیں, تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں, یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا کھا رہے ہیں گیت, اللہ نبی کا کھا رہے ہیں نبی کا گیت. لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے, ورزقنا, تو رزق, ورزقنا ہمیں رزق دے, وانت خیر الرازقین, تجھ سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے. ہم جو رزق کھلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو, ہوٹلوں پہ نہیں کھاتے لوگ, وہ پیسے لیتے ہیں. کیوں ملک صاحب, ہوٹلوں میں آپ پھرتے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ چائے پی لیتے ہیں, پیپسی پی لیتے ہیں, بھیا پیسے دے کے جائے تھے. وہ معاوضہ لیتے ہیں ہوٹلوں پہ, دال روٹی کھاؤ اس کے پیسے لے کے, گوشت روٹی کھاؤ, لیاؤ جی معاوضہ پیسے دے کے جاؤ. اگر ہم میں سے کو کسی کو رزق کھلاتا ہے وہ کیا لیتا ہے, معاوضہ. اللہ جو رزق کھلاتا ہے اس کا معاوضہ نہیں لیتا, بغیر معاوضے کے اللہ رزق کھلاتا ہے, کھلا نہیں رہا اللہ پاک, کوئی پیسہ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں پیسے دے,
کچھ بھی نہیں. بس اللہ بھائی یہی فرما رہے کہ بندے میرا شرک نہ کری، شرک نہ کری میرا شریک. لا تجعلوا للہ اندادا. زمین بنائی تیرے لیے، آسمان بنایا، پانی نازل کیا اور پھل پھول رزق ہر چیز تجھ کو دی، تم کو پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا. بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے، لا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، مجھ کو وحدہ لا شریک بانی، میں تجھ سے راضی. قال اللہ انی منزل علیکم. اب انہوں نے ہماریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے عرض کی؟ اللہ سے. اب اللہ تمہارا ہے. دیکھو کیسی ترتیب چل رہی ہے کہ ہماری کس سے عرض کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام کس سے عرض کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اب اللہ فرما رہا ہے قال اللہ انی منزل علیکم. فرمایا اللہ پاک نے میں نازل کر رہا ہوں تم پہ دسترخوان. آ رہا ہے. نبی نے مانگا، نبی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. آ رہا ہے، نازل کر رہا ہوں تم پہ دسترخوان کھانے کا. فمن یکفر بعد من، جس نے انکار کیا اس کے نزول کے بعد، دسترخوان آ گیا تو پھر بھی اس کا انکار کیا تم میں سے، فإنی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں سے میں ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوا. اللہ نے شرط بھی لگا دی. ٹھیک ہے آ رہا ہے دسترخوان، تم نے مانگا ہے کھانے کا، لیکن اب دستر کھانا کھا کے مچھا تو ہاتھ پھیر کے منہ نہ پھیر کے کار مار کے ہے، پھر شک کیا، کفر کیا، کھانا بھی کھا لیا، پھر کیا ہوگا؟ ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں سے کسی کو میں نے عذاب نہیں ایسا دیا ہوگا، اس کو عذاب دوں گا. یہ ان کا ٹھیک ہے جی. آ گیا دسترخوان. مطلب بیان کرتے ہیں کہ دسترخوان کو اتوار کے دن پہ نازل ہوا تھا. اتوار کے عیسائیوں کے، تو اسی لیے اتوار کے دن یہ جو خوشی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اپنی خوشی کا دن انہوں نے بنا لیا اتوار کو. وہیں سے اتوار کے دن نازل ہوا تھا ان پہ یہ، تو وہیں سے انہوں نے کیا کر لیا ہے، اس اتوار کے دن کو خوشی والا دن بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے نہیں، ہر روز دسترخوان آتا تھا، ہر روز آتا تھا. اس پہ مچھلی ہوتی تھی تلی ہوئی، سبزیاں ہوتی تھیں اعلیٰ قسم کی، اور روٹیاں ہوتی تھیں. ساڈے ہوٹل کھڑا تھوڑا رہی ہو، مکھیاں ماریا ہوا، کھٹا مٹی پیا ہوا بچ. ساڈے ہوٹل والے لمبا ہو رہا ہے، یہ ایسے ناک بھی آسا پسینہ آ رہا ہے، ایسے روٹی پکا رہے لوگ کھا رہے ہیں. اچھا سعودی عرب کی جو مکے مدینے کے ہوٹل میں دیکھے ہیں، بڑی صفائی ہے کھانوں کے اندر، بہت جو صاف ہیں، کچھ اللہ کے گھروں کی برکتیں ہیں. مکہ شہر، اس کے کھانے ہوٹل بہت اعلیٰ کھانے ہیں. مدینہ شریف کے جو ہے ہوٹل وغیرہ وہاں بھی نگرانی بھی ہے، ان کے کنٹرول بھی ہے ہوٹلوں میں. ساڈے تو کنٹرول ہے، جو مرضی کر رہے ہیں. کنٹرول یہ کتے کھلا چڑے لوگوں نے، کتے کھلا دیے، خنزیر کھلا دیے، کھا گئے لوگ. بس پتہ نہیں کیڑے کھا گئے، کیڑے کھلا گئے، کھا گئے. اللہ معاف فرمائے. ہم نے اللہ کی توحید میں ملاوٹ کر دی، ہماری خوراک میں اللہ نے ملاوٹ کری. جاؤ پھر گندی خوراک، ہماری خوراک میں ملاوٹ رہے، کھاؤ گندیاں کتابیں. اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غصہ ہے یہ. اللہ. اچھا جی آگے کیا ہے؟ ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو میں نے جہان والوں میں سے ایسا عذاب نہیں دی جس نے انکار کیا، پھر کھا بھی لیا، پھر بھی ایمان نہ لایا. اللہ یہ دسترخوان ہر روز اترتا تھا، اس پہ کھانے ہوتے تھے اعلیٰ قسم کے اسپیشل اللہ پاک کھانے. تو وہ لوگ کھاتے تھے، اور دوپہر کو اوپر چلا جاتا ہے دسترخوان. تو اس کو سب کھانے کھاتے تھے، ابتدار امیر بھی کھاتے تھے، غریب بھی کھاتے تھے. جو غریب کھاتا تھا وہ امیر کر دیتا تھا اللہ اس کو کھانے کی وجہ سے. جو کوئی لنگڑا دلہا کھاتا تھا نبینا، وہ صحیح کر دیتا تھا اللہ پاک کو. وہ پرانا بیمار دائمی مرض جو بھی کھاتا ہے اس کی بیماری یہ سب اللہ درست کر دیتا کھانے کی وجہ سے. پھر اللہ پاک کا حکم یہ آیا کہ اب اس کھانے کو امیر نہ کھائیں، اور اس کھانے کو بچا کے نہیں رکھنا، کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرنا. اب یہ کرنا ہے. پہلا حکم یہ تھا کھاؤ سب، ذخیرہ بھی کر لو کھاؤ. لیکن پھر حکم آ گیا کہ اس کھانے کو بچا کر نہیں رکھنا، ذخیرہ نہیں کرنا، اور ایک امیر نہیں کھائیں گے، صرف غریب فقیر لوگ ہی کھائیں گے. تو اس کی انہوں نے پابندی نہیں کی. صرف امیر بھی کھاتے رہے اور بچا کے بھی رکھتے رہے. جن لوگوں نے اللہ پاک کی اس حکم کی پابندی نہیں کی، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اللہ کا حکم آ گیا امیر نہ کھائیں، پہلے کھاتے رہے، ذخیرہ نہیں کرنا اس کو. تو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ جو حکم کی پابندی نہیں کی ان کو خنزیر ہی بنا دیا. پھر 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد سارے خنزیر مر گئے. تو اللہ پاک فرمائے بھائی اللہ پاک کے عذاب ہم پہ بھی آ جا رہے ہیں، لیکن عمومی نہیں ہم پہ آ رہے، خصوصی عذاب آ رہے. کہیں زلزلہ آ گیا، یہ کتنا بڑا بالا کوٹ میں کشمیر میں ایک سے پہلے
کہیں 8 9 10 سال یا کتنی تباہی ہوئی ہے. اور اب بھی کہیں اندھیری آ جاتی ہے, کہیں زیادہ بارش پڑ گئی, کہیں سیلاب آ گیا ہے جی, اور کہیں اپنا بے موسمی بارشیں آ گئیں, کہیں بیماری لگ جاتی. یہ خصوصی ہیں. اللہ پاک ہم کو بھائی عمومی عذابوں سے بچائے, خصوصی عذابوں سے دعا مانگا. اذ قال الحواریون, جب کہا حواریوں نے, یا عیسی بن مریم, اے عیسی بن مریم, هل یستطیع ربک, کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا یہ کہ نازل کرے ہم پہ مائدہ, دسترخوان کھانوں والا آسمان سے. قال اتقوا اللہ, کہا عیسی اللہ سے ڈرو, اگر تمہیں ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. جب انہوں نے دلائل دیے حواریوں نے کہ ہم تو اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں, وہ دلائل کیا ہے. قالوا نريد, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس سے اور ہم مطمئن ہو جائے دل ہمارے. ونعلم انک صدقت, ہم یہ بھی جان لیں کہ ایسا جو تو فرماتا ہے صحیح فرماتا ہے, کہ جنت کے کھانے کہتا ہے. تو جب ہم نے یہ کھانا کھا لیا ہم یقین ہو جائے گا جنت کے کھانے مل دے گا ہم کو. تو ونکون علیہ, اور ہو جائیں اس پہ ہم گواہی دینے والے. جب یہ دلائل پیش کیے حواریوں نے, عیسیٰ علیہ السلام قائل مائل ہو گئے, ٹھیک ہے. قال عیسی بن مریم اللہ, کہا عیسی بن مریم نے, اے اللہ, اے ہمارے رب. تو ہے صدقہ تو فعل یہاں, تو صدقہ تو فعل واسطہ ہے یہاں. کیا کہا, اے اللہ, ہمارے اللہ, ہمارے رب, انزل, نازل کر ہم پہ مائدہ آسمان سے. تکون لنا عید الاولین واحد, وہ دسترخوان, یعنی جس دن وہ دسترخوان نازل ہو وہ دن ہمارے لیے کیا ہو, عید کا دن, خوشی کا دن ہو ہمارے لیے بھی, جو لوگ یہاں ہیں ہمارے علاوہ ان کے لیے بھی, اور جو لوگ ہمارے بعد میں آئے ان کے لیے بھی کیا دن ہو, وہ خوشی کا, عید کا دن ہو. آیت من کا, تیری قدرت کی دلیل ہو وہ دسترخوان. یہ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے, اللہ کو پابند نہیں ہے, محتاج نہیں, کمزور نہیں کہ یہ کام کریے. اللہ ہر کام کر سکتا ہے. ورزقنا, اور رزق دے ہم کو. وانت خیر الرازق, تجھ سے بہتر کو رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. قال اللہ انی منزل, کہا اللہ پاک بے شک میں نازل کر رہا ہوں اس دسترخوان کو تم پہ. فمن یکفر, جس نے انکار کیا اس کے نزول کے بعد تم میں سے, فانی, بس بے شک میں اعذب, عذاب دوں گا اس کو عذاب اللہ, اعذبہ احد من العالمین, کہ ایسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا. جو دسترخوان کا انکار کریں گے جو ان کو میں عذاب دوں گا. کل کو بھائی یہ سورہ مائدہ پوری ہو رہی ہے الحمدللہ ہے جی. تو اس کا معنی مفہوم بیان ہوا ماشاءاللہ, آپ نے سنا ہے. اللہ قبول فرمائے. تو کل بھی پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ, دعا بھی ہوگی, چائے وغیرہ بھی انشاءاللہ اللہ دے گا. تو سب حضرات نے آنا ہے, اجتماعی دعا ہے تاکہ جو ساتھی نہیں آئے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اللہ سب کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے. سب نے آنا ہے, جو حضرات نہیں آئے ان کو فون وغیرہ کر دو. یہ سورہ پوری ہو رہی ہے, دعا بھی ہوگی انشاءاللہ, سب حاضر ہوں.